18 فٹ فاصلہ ہے زمزم کے کنویں اور حجر اسود کے درمیان. کتنے فٹ؟ 18 فٹ کا فاصلہ ہے. زمزم کا جو کنواں ہے اس کی جو شکل ہے نا، یہ انسان کی جو ٹانگ ہے اور اس کا جو گھٹنا ہے، جس کو ہم پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں، اس شکل کا ہے یہ زمزم کا جو کنواں. اور اس کا جو قطر ہے اندر کا وہ 4 فٹ ہے. کتنے فٹ ہے؟ 17 گز اس کی. اور سطح زمین سے جو پانی کی سطح ہے وہ 17 فٹ ہے جو زمزم کے کنویں کی. اور یہاں پہ اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، زمزم کے کنویں کو آب بقا بھی کہتے ہیں اور زمزم کے کنویں کو بئر اسماعیل بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں بئر کہتے ہیں کنویں کو. بئر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بئر روما، بئر روحا، اس طرح کر کے بئر اسماعیل بھی اس کا نام ہے اور آب بقا بھی اس کا نام ہے. آب بقا بھی اس کا نام ہے. اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ باب بنی شیبہ جو پرانی تعمیر ہے کعبے کی، اس سے جب بندہ داخل ہوتا تھا، ابھی وہاں پہ مطاف ہے، طواف کی جگہ ہے، تو حجر اسود سے 18 فٹ پیچھے کر کے حجر اسود کے بالکل سامنے یہ زمزم کا کنواں جو ہے موجود تھا. پھر حالات بدلتے گئے، آبادی میں اضافہ ہوا اور آبادی میں اضافے کے سبب پہلے اس کے اوپر کمرہ ہوتا تھا. زمزم کے کنویں کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ کمرہ ہوتا تھا اور اس کمرے کے اندر یہ کنواں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بعد میں اس کمرے کو ختم کیا گیا اور زمزم کے کنویں کو ڈھک دیا گیا اور اس کے نیچے پائپ لگا کر مطاف کی جگہ کے کنارے پر تہ خانہ بنایا گیا. اس تہ خانے میں پائپوں کے ذریعے پانی سٹور ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا اور پھر آگے پانی کو جو ہے وہ استعمال کے لیے کولروں میں اور ٹوٹیوں کے ذریعے لوگوں تک، زائرین تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا. اور اب بھی آپ تھوڑا سا دھیان کریں، جب اب زمزم کے کنویں کی جو چھت ہے نا، اس کے اوپر طواف ہوتا ہے، کیونکہ 18 فٹ کا صرف فاصلہ ہے حجر اسود سے، تو لاکھوں لوگ جب حج کے موقع پہ طواف افاضہ کرتے ہیں یا طواف زیارت کرتے ہیں تو یہ پاؤں کے نیچے آتا ہے. اب یہ مطاف کی جو جگہ ہے گول گھیرے والی، اس کے درمیان میں آتا ہے زمزم کا کنواں. اور اس کی نشانی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یاد رکھیں، آپ طواف کرتے وقت حجر اسود کے سامنے جب پہنچے، استلام کرتے وقت آپ حجر اسود کی سیدھ پہ آتے جائیں، آپ کو کالے رنگ کا گول دائرے والا موٹے 4 سٹیل کے لڈوں والا ایک رخنہ ملے گا. باقی سارا فرش سفید ہے مطاف کا. باقی سارا فرش کیا ہے؟ سفید ہے، ٹھنڈے پتھر کا. لیکن وہ جگہ کہ جس جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے، وہ ایک پتھر انہوں نے کالے رنگ کا لگایا ہوا ہے. اور یہ زمزم کی چھت بھی ہے، اس کے نیچے سے پھر پائپ لگے ہوئے ہیں اور ان پائپوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ مطاف کے کنارے پر جو سٹور روم ہے، وہاں پہ ایک شیشے والا نیچے تہ خانے میں کمرہ ہے جہاں پہ زمزم کے کنویں کا 15,000 مکعب یہ روزانہ اس کا پانی نکلتا ہے اور آگے استعمال ہوتا ہے. کتنا؟ آب بقا بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے، اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس کے 3 چھڑے ہیں، یعنی کہ پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور پانی کو فلٹر کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن زمزم کے جو کنویں ہیں، جو کنواں ہے، اس کے اندر ایسا نظام ہے کہ پتھروں کے اوپر ایک خاص قسم کی مٹی ٹائپ جو ہے نا وہ چیز لگی ہوئی ہے، جس کو مصر کی لیبارٹری میں مکمل طور پہ سرچ کیا گیا کہ یہ چیز کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک طور پہ اس کا کوئی نام تو نہیں، اور زمین کے دوسرے پورے کے پورے حصے پر اس کے ساتھ ملتی جلتی مٹی نہیں ہے. جو زمزم کے کنویں کے اندر چٹانیں ہیں، جن چٹانوں سے پانی نکلتا ہے، البتہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو چٹان اور پتھروں کے اوپر لگا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ پانی ٹکرانے سے پانی فلٹر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پانی ٹکرانے سے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ فلٹر ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ
زمزم کا جو پانی ہے 4000 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کنویں کو پیدا ہوئے. کتنے؟ 4000 سال. اور 4000 سال کے اندر اس کے پانی میں ہر دن اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. ہر دن کیا ہوا؟ بیت اللہ میں قدرت کی ایک واضح اور کھلی نشانیاں جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ زمزم کا کنواں بھی ہے. اور پہاڑی سے گھرا ہوا یہ لک تک اور گرم پہاڑوں کا یہ سارا علاقہ ہے مکہ کا ارد گرد, اور گرم گھاٹیاں ہیں. لیکن ان گھاٹیوں کے درمیان ایک ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کا جو ہے وہ پھوٹنا اور پھر 4000 سال تک اس کا مسلسل پانی کا جاری رہنا, یہ واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کا کنواں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ایک کرشمہ ہے. اس چشمے کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت حاجرہ فرماتی ہے کہ جب سے ہم نے یہ پانی زمزم کا استعمال کیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانی پیتے تھے تو کھانے کی چیز کی طلب ہوتی تھی, یعنی روٹی کی یا کھجور کی یا فروٹ کی. لیکن زمزم کا جو پانی ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پی لینے سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ رب ذوالجلال نے یہ جو زمزم کا پانی ہے اس کے اندر غذائیت کتنی رکھی ہے. ایک انسان جو ہے آج ایک انسان کی جسم کی ضروریات پہ جو سائنس تحقیق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بندے کو 24 گھنٹے کے اندر خوراک جو ہے ایسی چاہیے جس میں میگنیشیم ہو یا اس کے بعد سوڈیم سلفیٹ ہو یا سوڈیم کلورائڈ ہو, کیلشیم اتنی مقدار کا ہو خوراک کے اندر اور پوٹاشیم خوراک کے اندر اتنی مقدار کا ہو تو پھر جا کے ایک متوازن غذا بنتی ہے. یعنی تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں سائنٹیفک طور پہ ان اجزاء کا ایک بندے کی خوراک کے اندر شامل ہونا ضروری ہے اور پھر جا کے متوازن غذا بنتی ہے. تو سال ہر سال کی تحقیق کے بعد زمزم کے پانی پہ جب سائنسدانوں نے مختلف ملکوں کے سائنسدانوں نے اپنی اپنی لیبارٹریوں میں زمزم کے پانی پہ تحقیق کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے فائنل رپورٹ دی کہ ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے اور اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ایک متوازن غذا 24 گھنٹے کے اندر ایک بندے کے لیے ضروری ہے وہ ساری کی ساری متوازن غذا پانی کے ایک زمزم کے گھونٹ کے اندر موجود ہے. یہاں پہ موضوع کافی لمبا ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر میگنیشیم سلفیٹ بھی ہے, سوڈیم سلفیٹ بھی ہے, سوڈیم کلورائڈ بھی ہے, کاربونیٹ بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, نائٹریٹ بھی ہے, ہائیڈروجن سلفر بھی ہے. اور آگے پھر سائنسدان کہتی ہے کہ میگنیشیم خوراک کے اندر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اعضاء کی گرمی کو دور کرنے کے لیے میگنیشیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسی خوراک بندہ استعمال کرے جس کے اندر میگنیشیم سلفیٹ ہو. تو آب زمزم کے اندر یہ چیز قدرتی طور پہ موجود ہے. اسی طرح کر کے جو سوڈیم سلفیٹ ہے یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نمک ہے کہ اس کے بغیر کھانے بے ذائقہ ہوتے ہیں. اور زمزم کے پانی کے اندر سوڈیم سلفیٹ کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لذت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس پانی کو پی کے بندہ بور نہیں ہوتا. اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, یہ تو پھر سارے سائنسی اس کے فوائد ہیں. زمزم کے کنویں کی جو گہرائی ہے وہ 76 گز ہے. زمزم کے کنویں کی گہرائی کتنی ہے؟ 76 گز. اور یہ پانی کی سطح جو ہے اس سے اس کی زمین کی سطح جو ہے وہ 17 گز ہے. اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کر ہاتھ کے ساتھ پانی پیا اور پانی پینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانس لیا, پھر پانی پیا, پھر سانس لیا اور تیسری مرتبہ پانی پینے کے بعد آقا کریم نے فرمایا منافق بندے اور مومن بندے کے درمیان جہاں دوسرے فرق ہے وہاں پہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ منافق بندہ جب بھی کوئی چیز پیتا ہے تو سیر ہو کے نہیں پیتا, مومن بندہ جب کوئی چیز پیتا ہے تو پیٹ بھر کے پیتا ہے.